اس وقت میرے ساتھ افتخار ٹھاکر صاحب موجود ہیں. سر، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. لوگوں کے دلوں پر ہمیشہ مسکراہٹیں بکھیرنے والا ایک خوبصورت انسان اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے. بحیثیت فنکار تو ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ خوشیاں بکھیرتے رہتے تھے. بحیثیت ایک دوست وہ کیسے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کائنات کی ساری مخلوقیں اللہ کا مال ہے اور وہ اللہ کی طرف ہی جائیں گی. طارق ٹیڈی صاحب سے میرے رشتے بہت زیادہ تھے. سٹرگل کے دوست تھے میرے فیملی ممبر تھے، میرے چھوٹے بھائی تھے. ان ساری باتوں سے بڑھ کر وہ میرے محسن تھے. آج اگر میں دنیا میں کہیں پہچانا جاتا ہوں تو اس کی وجہ طارق ٹیڈی صاحب ہی تھے. ان کے ساتھ ایک ڈرامہ میں نے کیا تھا، ربا عشق نہ ہوئے. اس ڈرامے کے اندر اس شخص نے، اس شخصیت نے، شخص سے وہ بہت آگے تھے. انہوں نے مجھے بڑا رسپانس دیا. بہت ساری ایسی والیز جو ہوتی ہیں جو تھیٹر کے اندر ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، انہوں نے مجھے بنا کے دیں، اور پھر ان باتوں پہ ریاکشن، رسپانس انہوں نے اتنا مجھے دیا کہ وہ ڈرامہ میری زندگی کو بدل کے چلا گیا. طارق ٹیڈی صاحب اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات جو وہ کسی سے نہ کرنا چاہیں وہ مجھ سے کر لیا کرتے تھے. ان کے جتنے بھی فیملی معاملات تھے، ان کی وائف جو تھیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، بڑی سخی خاتون تھیں. وہ جب بھی کوئی گھر کا ایسا معاملہ ہوتا جو وہ کسی سے نہ کر پاتیں، یا طارق ٹیڈی صاحب سے اگر ان کو کوئی شکایت ہوتی تھی تو وہ مجھ سے بات کرتی تھیں. اس کے بعد طارق ٹیڈی صاحب کا بیٹا ہے سونو، وہ بھی ہمیشہ مجھ سے ہی وہ بات شیئر کرتا تھا. آدھی رات کو بھی اگر میں نے کوئی کال کر کے اسے کوئی کام کہا ہے طارق ٹیڈی صاحب کو، تو انہوں نے اس کو فوراً انجام دیا. ان کے بچے، ان کی فیملی میرے ساتھ ہمیشہ 24/7 ٹچ رہتے تھے. اور مختلف جگہ پہ ہم ڈرامے کیا کرتے تھے، لیکن جب ہمارا ڈرامہ اکٹھا آ جاتا تھا، ہم زیادہ تر کام کرتے تھے الفلا تھیٹر میں دونوں. تو ریہرسل کے درمیان وہ، میں چونکہ جگت کرنے والا نہیں ہوں، تو ان کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی. آج میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر کے اوپر جو جگت بندی یا جو ماحول ہے امان اللہ صاحب کا کریٹ کیا ہوا ہے. امان اللہ خان صاحب زیادہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا، لیکن طارق ٹیڈی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. طارق ٹیڈی صاحب ہمیشہ مجھے والی بنا کے دیتے تھے تھیٹر کے اوپر. ریہرسل کے دوران ہم سائڈ پہ بیٹھتے، وہ کافی ساری باتیں جو مجھے نہیں آتی تھی وہ مجھے بنا کے دیا کرتا تھا. میں پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان کو جگتیں کرتا تھا، یعنی انہی کو کرتا تھا جو انہوں نے ہی بتائی ہوتی تھی. اس کے اوپر ان کا ریاکشن اور اس کا رسپانس پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا تھا. اور ظاہر ہے وہ اپریسیشن تو مجھے ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں اس کے حقدار جو تھے وہ طارق ٹیڈی صاحب تھے. طارق ٹیڈی صاحب بہت ہی خاموش سخی تھے. ان کی وائف بھی، ان کو ہر وقت فکر رہتا تھا، کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ عیدی سینٹر کے قریب ہے. عیدی سینٹر کے اوپر نا جی 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے. اور طارق ٹیڈی صاحب کی وائف کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ 1 وقت کا پہنچائیں یا 2 وقت کا پہنچائیں، وہ لازمی پہنچاتی تھی. اور طارق ٹیڈی صاحب جو ہیں اگر خود نہ کسی کی مدد کر سکتے ہوں، اول تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ خود ہی وہ معاملہ سنبھالیں. اگر وہ نہ کر سکتے ہوں تو وہ پھر نسیم وکی صاحب سے کہتے، مجھے کہتے، ناصر چنیوٹی صاحب سے کہتے، لیکن وہ ارینج کر کے دیتے تھے ان کو. روزانہ ایک ٹائم کا تھیٹر کے اوپر جو سٹاف کام کرتا ہے تھیٹروں کے اوپر، ان کی تنخواہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ بیچارے بڑے مشکل میں ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو تھیٹر کا سٹاف ہوتا ہے ان کی بچوں کی فیسیں
ہر مہینے جانی بڑی مشکل ہوتی ہیں، اور آج کل کے دور میں بچوں کی فیسیں ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ طارق ٹیڈی صاحب کو وہ فکر لگی ہوتی تھی کہ یار مہینے کا اینڈ ہونے والا ہے، آگے پہلے ویک میں فیسیں دینی ہیں، اگر خود کر سکتے وہ خود کرتے، ورنہ مجھ سے، ناصر چنوٹی صاحب سے، نسیم وکی صاحب سے، ارشد چودھری صاحب سے، جس سے بھی کہیں سے بھی وہ ارینج کرتے تو وہ ان بچوں کے لیے فیسیں ارینج کرتے، ان کی وردیاں ارینج کرتے، ان کے لیے بکس ارینج کرتے۔ بعض اوقات وہ مجھ سے زیادہ آ کے کہا کرتے تھے کہ سبزہ زار اور اسکیم موڑ کے ایریے میں جو پرائیویٹ سکول ہیں ان میں نا جی وہ جا کر ان کے آفس سے پوچھتے تھے کہ کوئی آپ کے پاس کوئی ایسے بچے تو نہیں ہیں جو فیس نہ ادا کر سکتے ہوں۔ پھر وہ مستقل یہ کام کرتے تھے کہ ان کی فیسیں وہ ادا کرتے تھے۔ جب بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی یا وہ ڈسٹرب ہوئے، انہوں نے سب سے پہلی کال مجھے کی۔ ڈاکٹر صابر صاحب ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، ان کو کال کرتے تھے، مجھے کال کرتے تھے۔ جب وہ لاسٹ ہاسپٹل میں گئے تو میں اور ناصر چنوٹی صاحب یو کے میں تھے، فلم کا شوٹ چل رہا تھا۔ مجھے ان کے بچے نے بتایا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، کام وہاں پر بہت زیادہ تھا، ہم دونوں میں سے کوئی ایک شخص آ سکتا تھا۔ پھر میں نے ناصر چنوٹی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میری جو شوٹ ہے نا وہ آپ ڈے نائٹ کروائیں۔ تقریباً آخری 4 دن میں نہیں سویا، میں نے 24/7 شوٹ کی اور میں فوراً واپس آیا۔ آخری پھر 5-6 دن جو تھے وہ میں نے ان کے ساتھ ہی گزارے تھے۔ وہ نا جی پری کوما میں چلے گئے تھے۔ میری ایک بیٹی ہے جی مومنہ، اس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، بچپن سے ہی نا جی وہ اس کو اٹھاتے تھے، اس سے کھیلتے تھے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ پری کوما کی پوزیشن ہے تو میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا وہاں ہاسپٹل۔ تو پہلے ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا، اس نے کہا جی نہ جائیں اندر، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لیکن میں ریکویسٹ کر کے اندر گیا۔ انہوں نے کوئی 12 سے 18 سیکنڈ دیکھا ہے میری بیٹی کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا مومنہ، تو ڈاکٹر صاحب نے میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا یہ پہلی بچی ہے اس 2 دن کے درمیان جس کو انہیں پیچ، پھر میری طرف دیکھا اور ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے ابو کی جگہ بھی ہیں۔ پھر میں نے اپنی وائف کی ریکویسٹ کی کہ ان کو آنے دیں اندر، وہ بڑی پریشان ہے۔ پھر میری وائف بھی اندر آ گئی۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، یہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن ڈاکٹروں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بڑی امید ہے، وہ ریکور کر رہے ہیں۔ فائنانشلی جو صورتحال تھی وہ میں انتہائی مشکور ہوں پرویز الہی صاحب کا، انہوں نے 1 گھنٹے کے نوٹس پہ ہمیں فائنانشلی پورا مضبوط کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بالکل آپ ٹینشن نہ لے، 1 کروڑ روپے بھی اگر مجھے اس کے لیے کرنا پڑا تو میں کر دوں گا۔ وہ سب کچھ جو تھا اس کے لیے 38 یا 50 لاکھ کے درمیان پیسے چاہیے تھے۔ انہوں نے فوراً 5 لاکھ روپے کا چیک دیا اور ڈاکٹر کے ڈین سے کہا کہ یہ اسپیشل ہیں، ان کو پرائیویٹ روم دینا ہے اور ان کے پروٹوکول کا بہت خیال رکھنا ہے۔ باقاعدہ پرویز الہی صاحب نے 2 آفیسر جو تھے ان کو ڈیوٹی یہ دی تھی کہ بھئی طارق ٹیڈی صاحب کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ڈونر کا ارینج بھی ہو گیا تھا، ان کے بیٹے سونو نے بھی اپنا ٹیسٹ کروا لیا تھا، روبی انم صاحب کے ہسبینڈ نے بھی اپنا کیا تھا، لیکن ہمارے پاس ایک خاموش ڈونر بھی تھا جس نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بارے میں بات نہ کیجیے گا۔ اچھا، تو وہ ان کا کوئی چاہنے والا، ان کا کوئی فین، ان کا کوئی رشتہ دار تھا؟ نہیں، اچھا، وہ ان کا فین تھا، لیکن وقت اور مقام ٹکرا جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام بڑا ہی مضبوط اور پاورفل ہے۔ مجھے تو کبھی بھی پوری زندگی میں نہیں لگے گا کہ طارق ٹیڈی صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا سونو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے لیے طارق ٹیڈی صاحب ہی، ہم جو بھی ہو سکتا ہوگا ہم سے، ہم زندگی بھر اس کے ساتھ رہیں گے۔ ان کے جو پھپھو ہیں، وہ ان کے ماموں ہیں، وہ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔
ان کے جو طارق ٹیڈی صاحب کے بھائی ہیں وہ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں. وہ ہمارا بچہ ہے. میں نے وہاں بھی کہا تھا اور آج آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میں پوری دنیا کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ طارق ٹیڈی صاحب سے اگر کسی کا کوئی لین دین ہو، وہ 1 روپے سے لے کر 100 کروڑ روپے تک بھی ہو، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. وہ مجھ سے آ کے کہیں، میں پیش کر دوں گا ان کے لیے. اور آپ کے ساتھ ساتھ ان کے لاکھوں چاہنے والے بھی ایسے ہیں جن کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے بھی بتایا کہ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی آپریشن کی، لیکن پھر بھی کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتا ہے جس پہ ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے. ہاں، بس اللہ کا مال اللہ کی طرف جائے گا. مجھے واٹس ایپ کے اوپر پوری دنیا سے میسج آئے، لوگوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا. لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ تھا ہی بڑا پیارا. ایک تو انسانی لحاظ سے بندہ پیارا ہوتا ہے نا جی، وہ ویسے ہی گورا چٹا سا چھوٹا سا، ویسے ہی اس سے دنیا بڑا پیار کرتی تھی. اگر وہ فنکار نہ بھی ہوتا تو دنیا اس سے پیار کرتی. اگر دنیا اس کو نہ جانتی، محلے دار اس کے جاننے والے، اس سے وہ تھا ہی اتنا پیارا. بالکل. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہر ایک کا خیال رکھنے والے تھے، سیٹ پہ اگر لوگ ہیں اسکولز میں جا کے پوچھتے تھے، تو ایسے انسان کو تو کبھی کوئی بھول ہی نہیں سکتا. جب آپ کو یہ خبر ملی اس ٹائم پہ کہاں پر تھے آپ؟ ان کے ساتھ ہی موجود تھے؟ میں ایک فلم کا شوٹ کر رہا تھا جی، رات کو 2 بجے جب مجھے ان کی کال آئی ہے، تو ان کے بیٹے نے بھی مجھ سے بات کی، انہوں نے بھی بات کی. صبح 8 بجے مجھے ان کے بیٹے کی کال آئی تھی. بس اس کے بعد پھر ہم نے فوراً ارینج کیا ان کو دفنانے کا، بیکاز بلیڈنگ ہو رہی تھی. ان کو رکھنا مشکل تھا. میں انتہائی مشکور ہوں ایدی ویلفیئر والوں کا، اور ہاسپٹل کے اندر جتنا سٹاف تھا انہوں نے بڑی محبت سے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی لائلٹی کے ساتھ ان کا خیال رکھا. ایدی ویلفیئر والوں نے بڑا محفوظ ان کو دفنایا ہے.